اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بائی لینئر ٹرانسفارمیشن. سو بائی لینئر ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ایک آئی اے آر فلٹر ڈیزائن کرنے کا ایک میتھڈ ہے جس میں ہم جو انفینٹ امپلس رسپانس جو ڈیجیٹل فلٹر ہے اس کے جو کوفیشینٹس ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ ٹرانسفارمیشن استعمال کرتے ہیں. یوزلی اس ٹرانسفارمیشن میں جو ہے وہ ہم جو فریکوینسی رسپانس ریکوائرمنٹ ہے زیادہ اس کا جو میگنیچیوڈ پارٹ ہے اس میں ہم اس کی اسپیسیفکیشن کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اگر فیز ریکوائرمنٹ ہیں تو وہ ایک ایڈیشنل چیز ہوگی. یوزلی میگنیچیوڈ رسپانس جو ہے وہ اس کو ہم اس میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو آر جو اس کی ڈفرینس ایکویشن ہے وہ چونکہ ریکرسو ہوتی ہے اس لیے ہمیں دیر از اے فیڈ بیک پارٹ ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ہم نے اسٹیبلٹی بھی انشور کرنی ہے کہ کیونکہ جب بھی ہم ٹرانسفارمیشن ہم یوز کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ایک انالاگ ڈومین سے ڈیجیٹل ڈومین میں جاتے ہیں یا اسپیشلی اگر آپ ایس ڈومین سے اوبیسلی انالاگ ڈومین ایس ڈومین ہے جے اومیگا ڈومین میں جاتے ہیں جے اومیگا سے زیڈ ڈومین سے واپس ایس ڈومین میں آئیں تو جو ہے وہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ انشور ہم نے کرنی ہوتی ہے. تو جو کنورژن پروسیس ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیبل فلٹر جو ہے وہ اگر انالاگ فلٹر چونکہ ہم نے یہی اس میں ڈسکس کیا ہے کہ جو انالاگ فلٹرز ہیں وہ ہم جو ڈیجیٹل فلٹر ہم بنائیں گے وہ ہم انفیکٹ انالاگ فلٹر سے بنائیں گے. تو کیونکہ انالاگ فلٹرز کا لٹریچر انف ہے اس میں ان کے جو جتنے بھی کلوز فارم ہیں ان کے کوفیشینٹس ہیں وہ سارا کچھ اس میں لٹریچر میں اویلیبل ہے. تو ہم اس کی ٹرانسفارمیشن یوزلی جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈومین میں ہم انالاگ سے ڈیجیٹل فلٹر بنائیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹرانسفارمیشن میں آیا جو لیفٹ ہینڈ پلین ہے چونکہ جو اسٹیبل انالاگ ڈومین میں اگر اسٹیبل فلٹر ہے تو اس کے پولز یہ جس طرح یہ ڈیش لائن سے دکھا ہوا ہے یہ لیفٹ ہینڈ پلین ہے تو لیفٹ ہینڈ پلین پہ ہونے چاہیے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم انالاگ فلٹر سے جب ڈیجیٹل فلٹر میں میپنگ کریں گے تو آیا جو ہے وہ میپنگ ان سائڈ دا سرکل ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ڈیجیٹل فلٹر جو ہیں وہ اسٹیبل تب ہوں گے جب پول جو ہے اٹ لائز ان سائڈ دا یونٹ سرکل. تو انفیکٹ یہ بائی لینئر ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ یہ انشور کرتی ہے اسٹیبلٹی وہ ہم دیکھیں گے. اور دوسرا ہم چونکہ ہم نے انالاگ فلٹر سے یہ جو ایکس ایکسس ہے نا اومیگا ہے اور یہ میگنیچیوڈ رسپانس ہے ایچ آف جے اومیگا. تو ہم یہ کریں گے کہ اسپیسیفکیشن اسپیشلی جو یہ جو فلکچویشن ان دی پاس یہ جو پاس بینڈ ہے سو دس از دی پاس آئیڈیل فلٹر جو ہے وہ ایکچولی یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آئیڈیل فلٹر اچیو کرنا جو ہے وہ اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ یکدم جو ہے یہاں سے برک وال فلٹر کی طرح جس کو ہم بولتے ہیں ایک دم سڈنلی جو ہے وہ میگنیچیوڈ ڈراپ ہو جاتا ہے اس میں آئیڈیل فلٹرز میں. تو لیکن دیٹ از ناٹ پاسبل ٹو ڈیزائن کیونکہ اس کی کوئی کلوز فارم نہیں ہے کوئی ہم اسے اسٹرکچر ڈیجیٹل فلٹر کا ریئلائز کرنا ہی چونکہ انالاگ فلٹر ہے اسے ہم جب یہ بنائیں گے تو obviously وہ بھی یہ آئیڈیل ڈیجیٹل فلٹر یوں ہوگا. تو یہ جو آئیڈیل ڈیجیٹل فلٹر ہے اس کی کلوز فارم نہیں ہے تو ہم کوفیشینٹس نہیں سیٹ کر سکتے. اور پھر ریکوائرڈ جو فلٹر ٹائپ ہے جیسے لو پاس ہے ہائی پاس بینڈ پاس اس کی ایج فریکوینسیز جیسے یہ تو وہ اچیو کرنا جو ہے وہ آئیڈیلی پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہم جو اسپیسیفکیشنس ہیں وہ اس طریقے سے دی جاتی ہیں کہ پاس بینڈ میں ریپلز آتے ہیں اسٹاپ بینڈ میں ریپلز ہو سکتے ہیں اور ایک ٹرانزیشن بینڈ ہوتا ہے. تو یوزلی یہ جو ہے یہ پاس بینڈ ایچ فریکوینسی یعنی اس سے پاس بینڈ اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ اسٹاپ بینڈ ایچ فریکوینسی یہاں سے ایچ فریکوینسی اسٹارٹ ہوتی ہے اسٹاپنگ اسٹارٹ ہوتی ہے یا اٹینویشن اسٹارٹ ہوتی ہے اور اٹینویشن کا فیکٹر ڈلتا ہے یہاں سے. اور یہ جو یہاں پہ جو الاؤبل رینج ہے ریپلس کی وہ یہ اس طریقے سے 1 + ڈیلٹا 1 - ڈیلٹا کے درمیان ہے. سملرلی اس کو جب ہم ڈیجیٹل ڈومین میں میپ کریں گے ایز ٹو یعنی جو اسپیسیفکیشن جو گیون ہے
اینالاگ ڈومین میں تو ہم بائی لینئر ٹرانسفارمیشن جو ہے نیچے اگر آپ دیکھیں ڈیزائن ایکویشن جو ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو اینالاگ فلٹر ہے اس پہ بائی لینئر ٹرانسفارمیشن اپلائی کر کے ڈیجیٹل فلٹر ڈیزائن کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں اینالاگ فلٹر کی جو پاس بینڈ ایج فریکوینسی ہے اسٹاپ بینڈ ایج فریکوینسی ہے اس کو میپ کرتے ہیں ڈیجیٹل پاس بینڈ اور اسٹاپ بینڈ ایج فریکوینسیز, اور اوبیسلی ان دونوں کا سینٹر جو ہے وہ ایوریج پہ دیٹ از دی کٹ آف فریکوینسی وچ از اومیگا سی, اور یہ ٹرانزیشن بینڈ ہے, یہ پاس بینڈ ہے, اور اس سے آگے اسٹاپ بینڈ ہے. یوزلی جو اس کی رینج ہے وہ 0 to infinity ہے اینالاگ فریکوینسیز کی, جبکہ کاؤنٹر پارٹ دیکھیں اگر ڈیجیٹل فلٹر میں, سو دس از دی ڈیجیٹل فلٹر اسپیکس. تو اس میں جو میکسیمم فریکوینسی ہے وہ پائی ہے, اور یہ چونکہ ایکسپونینشلی e raised to j omega ہے, so it will start to repeat again and again. So it will again do like this and then اسی کو لیفٹ رائٹ آپ ریپیٹ کریں گے. سو اٹ از 2 pi periodic. تو یہ جو فریکوینسیز ٹرانسفارمیشن ہے ہم اومیگا پی یعنی جو اینالاگ فریکوینسیز تو ان کی میپنگ ہم کریں گے, اور یوزلی جو فلکچویشنز ہیں یہ دے ول بی دا سیم ایز ان دی اینالاگ فلٹر, اور ڈیجیٹل میں یہ سیم ہوگی. So we have to map the analog frequencies to digital frequencies. تو ٹرانسفارمیشن جو ایکویشن ہے وہ ایکچولی ڈیزائن ایکویشن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اینالاگ فلٹر اٹھاتے ہیں جو نان اینالاگ فلٹر ہے, ٹھیک ہے, جو اس پہ ہم بائی لینئر ٹرانسفارمیشن اپلائی کرتے ہیں اور ڈیجیٹل فلٹر ڈیزائن کرتے ہیں, اور یعنی اس سے ایکچولی ہم ڈیجیٹل فلٹر کے جو کوفیشینٹس ہیں وہ معلوم کر لیں گے, اور پھر ان کوفیشینٹس کو ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ فارم 1 یا ڈائریکٹ فارم 2 میں اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں, اور دین وی کین امپلیمنٹ دی الگوریتھم ٹو فائنڈ دی اینی ان پٹ, کسی بھی ان پٹ کے لیے آؤٹ پٹ معلوم کریں. اینالاگ فلٹر میں چونکہ ایس ڈومین میں ہے تو اس میں ریئل پارٹ سگما اور جو جے اومیگا ہے, کیپٹل اومیگا, اور اسی طریقے سے جو کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ ڈیجیٹل ڈومین میں لیں تو دیٹ ول بی آن دی زیڈ از اکول ٹو آر ای جے اومیگا. تو جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ اس کی یہ جو فارمولا کیسے ہے اس کی ڈیریویشن میں ہم نہیں جائیں گے, یہ آپ میں بھی جو پروپس کی بک ہے اس میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی کہ کہاں سے ہے. ایکچولی وہی پروسیس ہے جو سیمپلنگ کا, ڈفرینشیل ایکویشن کو سیمپلنگ اور پھر اس میں کچھ مینیپولیشن کر کے. تو اینی ہاؤ دس از دی ٹرانسفارمیشن ڈیزائن ایکویشن کہ آپ ایس ڈومین میں جو ہے وہ ایس اور زی کا جو آپس میں جو ٹرانسفارمڈ ایکویشن ہے وہ یہ ہے 2t 1 minus z inverse اور 1 plus z inverse. تو جہاں آپ کو ایس ڈومین میں ایس نظر آئے گا, یعنی کوئی بھی فلٹر ہے یوزلی یو نو کہ وہ ایچ اے آف ایس جو ہے اینالاگ فلٹر وہ اس طریقے سے الفا اور ایس پلس اومیگا سی اس طرح کچھ لکھا ہوگا. تو آپ جہاں پہ آپ کو ایس نظر آئے گا یو ریپلیس دی ایس بائی 2 اور ٹی از دی ایکچولی دی سیمپلنگ پیریڈ. تو 2 اور ٹی 1 minus z inverse اور 1 plus z inverse کر کے جہاں جہاں آپ کو نظر آئے گا ایس تو وہاں پہ آپ یہ ڈالیں گے تو یو ول گیٹ دی ایچ آف زی. اور اسی کو اگر آپ شفل کر کے اس کو کراس ملٹیپلائی کریں زیڈ کو اکیلا کریں تو زیڈ وڈ بی اکول ٹو 1 plus t over 2s اور 1 minus t over 2s. So this is the relation between s and z and s. So یہاں پہ in terms of z لکھا ہوا ہے اور s, اور یہاں پہ z in terms of s لکھا ہوا ہے. جو بیسک جو ڈیزائن ایکویشن ہے اگر ہم اس میں جائیں تو جب ہمارے پاس اینالاگ فلٹر ہو تو ہم اس میں ایس سبسٹیچیوٹ کریں 2 اور ٹی 1 minus z inverse اور 1 plus z inverse. تو ہم اینالاگ فلٹر میں جب یہ ٹرانسفارمیشن اپلائی کرتے ہیں یہ ایس کی تو دین وی کنورٹ دی ایس ڈومین فلٹر جو کہ اینالاگ ڈومین فلٹر ہے انٹو دا ڈیجیٹل فلٹر. اگر آپ ڈیجیٹل فلٹر پہ z از اکول ٹو یعنی جو کاؤنٹر پارٹ یہ والا ہے یہ سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں, زیڈ کو ریپلیس کرتے ہیں 1 plus t over 2s 1 minus t over 2s.
then you will get the analog filter. So this is the design equation from analog to digital filter. Usually ہم چونکہ ڈیجیٹل فلٹر سے analog filter سے ڈیزائن کرتے ہیں بائیلینئر اپلائی کر کے ڈیجیٹل ڈومین میں جاتے ہیں تو this would be actually we will do the analog to digital filter conversion by using bilinear. اور یہاں پہ میں نے دکھایا ہوا کہ اگر آپ ٹی ایس اور یہ 2 کو کراس ملٹیپلائی کر ادھر لے آ سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ فردر سالو کریں تو زیڈ کو ان ٹرمز آف ایس لکھ سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ ہم اس کا جو فریکوینسی رسپانس ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر ہم زیڈ ڈومین میں اف یو ایویلویٹ زیڈ آن دا یونٹ سرکل سو دیٹ از ایکچولی دی چونکہ یہاں پہ میگنیچیوڈ 1 ہے you can see the magnitude is 1 here, so it means that r is 1, so usually it is r e j omega. So when r is equal to 1, so it means you are on the unit circle. So if you evaluate in z domain, which means that you substitute z is equal to e j omega, so then it becomes the frequency response. So اور اسی طریقے سے اگر ہم ایس ڈومین میں اب یہ ٹرانسفارمیشن اپلائی کر دیں ایس از اکول ٹو ٹی ون مائنس سی مائنس جے سو جو اینالاگ فلٹر ہے دیٹ ول بیکم دی ڈیجیٹل فلٹر اینڈ ایونچولی اف یو سبسٹیوٹ زیڈ از اکول ٹو آر جی اومیگا جو آلریڈی سبسٹیوٹ ہوا دین دیٹ از ایکچولی دا فریکوینسی رسپانس. سو یو کین گیٹ دا فریکوینسی رسپانس آف دا فلٹر فرام دی ایس ڈومین اور فرام دا زی ڈومین. سو جس کا مطلب ایکچولی یہ کہ ایویلویٹنگ دی ایس زیڈ از اکول ٹو ای جے اومیگا از ایکچولی دس سبسٹیٹیوشن ایکچولی مینس دیٹ یو آر ایویلویٹنگ دی فریکوینسی رسپانس آن دی یونٹ سرکل. اور جس طریقے سے آپ ایس ڈومین میں وائی ایکسس پہ جاتے ہیں سگما 0 کر دیں تو یو آر ایکچولی فائنڈنگ دا فریکوینسی رسپانس اگر آپ سگما 0 کر دیں. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ زیڈ ڈومین میں سوری ایس ڈومین میں یو سلیکٹ پوائنٹ آن دا فریکوینسی ایکسس اینڈ دین جہاں پہ پول زیروز پڑے ہوئے ہیں زیروز ہیں سو ٹو فائنڈ دا میگنیچیوڈ رسپانس یو فائنڈ دیز ڈسٹینسز اور ان کی ریشو معلوم کر کے یو کین فائنڈ دی افیکٹ آف دا میگنیچیوڈ آف دیز آن دس پرٹیکولر فریکوینسی پہ اس کا ایمپلیٹیوڈ کیا ہوگا تو وہ اس ریشو سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کے اینگلس معلوم کر کے آپ جو ہے وہ اس کا فیز رسپانس اس پوائنٹ پہ معلوم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ ایویلویٹ کرتے جائیں اس امیجنری ایکسس پہ تو ٹیک سم ادر پوائنٹ اس پوائنٹ پہ فریکوینسی معلوم کر لیں اور پھر ان ویکٹرس کی لینتھ معلوم کر لیں اور ان کے ریشو معلوم کریں. یوزلی نومریٹر میں زیروز ہوں گے اور ڈینومینیٹر میں پولس کی لینتھ ہوگی اور ان کی ریشو اٹ ول ایکچولی سو دیٹ از اے گرافیکل وے. ایونچولی وی جسٹ انسٹیڈ آف ڈوئنگ دس پوائنٹ بائی پوائنٹ وی جسٹ سبسٹیٹیوٹ دیٹ از ڈی جے میگا اینڈ دیٹ gives us actually the frequency response directly as a function instead of a point. یعنی وہ ہم فنکشن کو پلاٹ کرنے تو اس میں اومیگا کی ویلیو سیٹ کر کے تو یا تو وہ ہمیں پلاٹ مل جاتا ہے ورنہ یہاں پہ ہمیں مینولی فریکوینسی معلوم سلیکٹ کر کے یہ ایمپلیٹیوڈ معلوم کرنا پڑتے ہیں. وہ دونوں ایک ہی پروسیس ہے. سو دس از دی ٹرانسفارمیشن ریگارڈنگ دا فریکوینسی رسپانس. سو وی وڈ لائک ٹو سی دیٹ اگر ہم ایک پوائنٹ چوز کریں یونٹ سرکل پہ اور اس کو ٹرانسفارمیشن میں سبسٹیٹیوٹ کریں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پوائنٹ ایس ڈومین میں کدھر لائے کرتا ہے. تو سپوز یہ ٹرانسفارمیشن اکویشن ہے ایس از اکول ٹو بائی لینئر ٹرانسفارمیشن ایس از اکول ٹو ٹی ون مائنس زی انورس اور ون پلس زی انورس. تو جو پوائنٹ ہے یونٹ سرکل پہ کوئی بھی پوائنٹ زیڈ ای جے اومیگا سے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سو دس از یونٹ سرکل اور کہیں پہ بھی آپ فریکوینسی سلیکٹ کر کے اف دس آر از اکول ٹو 1 تو دس اینگل از ایکچولی اومیگا. تو ویکٹر لینتھ از یعنی جو ڈسٹینس فرام دی اوریجن ریڈیس از 1 and the frequency or the angle is actually the frequency. تو کوئی بھی پوائنٹ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں and you can all the point بھی سارے پوائنٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں and that is the meaning of this particular thing. جب آپ z is equal to e j omega is ٹرانسفارمیشن اکویشن پہ ڈالیں گے تو you get e minus j omega اور یہاں پہ جہاں z نظر آ رہا ہے وہاں پہ e j omega ڈال دیں تو you get this thing.
پھر ای ریز ٹو مائنس جے اومیگا بائی 2 ہاف جو ہے وہ اگر آپ باہر لے لیں نیچے بھی ہاف جو ہے ان کا باہر لے لیں تو یہ ہوگا کہ یہ ایکسپریشن یہ بن جائے گی. چونکہ یہ ای ریز ٹو جے تھیٹا مائنس ای ریز ٹو مائنس جے تھیٹا ڈیوائڈ بائی 2 جے سائن ہوتا ہے اس لیے ہم نے 2 جے سے ملٹیپلائی ڈیوائڈ کیا. سو دس بیکم سائن آف اومیگا بائی 2 اور نیچے والا جو ہے وہ 2 cos آف اومیگا بائی 2 بن گیا. اور یہ کانسٹنٹ کاٹ کے ایونچولی جو ہے ایس ڈومین میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پوائنٹ آپ زی ڈومین میں سلیکٹ کر رہے ہیں زیڈ از آر ایچ اومیگا وہ پوائنٹ ایس ڈومین میں میپ ہو کے اٹ از گوئنگ آن دی امیجنری ایکسس. تو اس میں جو ٹرانسفارمیشن ہے اٹ از جسٹ فائنڈنگ دی transform value, so it is actually a mapping. So I can say that the bilinear transformation is mapping the, in other words, is mapping any point on the unit circle to the imaginary axis in S domain. So all the points on the unit are mapped to an imaginary axis n which is the frequency domain. تو اب اگر آپ ایس کو دیکھیں تو ایس ہیز یہ ٹرانسفارمیشن جب اپلائی کیا ہے تو جو ایس ڈومین میں وہ جو پوائنٹس ہیں they are on this particular S is equal to sigma, چونکہ sigma 0 ہے plus j2 over t tan of omega by 2. تو S is equal to, ویسے usually generally S is equal to sigma plus j omega ہے تو sigma is 0. okay, so compare کر رہے ہیں ہم 1 اور 2 کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو analog frequency ہے it is related to the digital frequency by this tangent function. اور اگر ہم اسی کو شفل کر لیں کراس ملٹیپلائی کریں اومیگا ٹی ڈیوائڈیڈ بائی 2 از اکول ٹو ٹینجن آف اومیگا بائی 2 تو اومیگا بائی 2 اومیگا بائی 2 ہے تو 2 کراس ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹینجن انورس آف اومیگا ٹی. تو اگر آپ یہ دیکھیں دس از ایکچولی دا ریلیشن شپ بٹوین اینالوگ فریکوینسی اینڈ ڈیجیٹل فریکوینسی. So analog is capital omega and digital is this one. So it is tangent inverse function. چونکہ ہم analog filter سے digital filter میں جا رہے ہوتے تو analog frequency جب map کرتے ہیں آپ تو it is mapped by this tangent function. The tangent inverse function. Tangent inverse function جو ہے وہ actually I think تو analog frequency جو ہے وہ that is on the omega axis اور this is the digital frequency. تو analog frequency 0 سے infinity تک ہے اور یہ جو y axis ہے it is from 0 to pi. n0 minus pi. تو وہ یہ کیسے میپ ہوا تو فرض کریں ہم ایک اوکے دونوں یہ ایکویشن اومیگا ان ٹرمز آف کیپٹل اومیگا ان ٹرمز آف اسمال اومیگا ٹینجنٹ ہے اسمال اومیگا ان ٹرمز آف اومیگا از ٹینجنٹ انورس دونوں ایک دوسرے کے انورس ہیں. سو سپوز آئی وانٹ ٹو سلیکٹ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل فریکوینسی اگر 0 ریڈنگ پر سیکنڈ ہے وہ اینالاگ میں کہاں پہ جائے گی. سو آئی ول ٹینجنٹ آف یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یا آپ اومیگا ادھر سلیکٹ کر لیں. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اومیگا 0 کہاں پہ میپ کر رہی ہے کیپٹل اومیگا 0 تو if omega is equal to 0 if omega is equal to 0 ڈیجیٹل فریکوینسی دیکھتے ہیں سو اینالاگ فریکوینسی کہاں پہ جا رہی ہے. سو اومیگا از اکول ٹو 2 tangent inverse of 0 which is actually equal to 0. Tangent inverse of 0 is 0. Then suppose I want to know where the infinity maps. اگر infinite جو infinity ہے it is mapped to omega infinity has a tangent inverse of infinity into t by 2 is actually infinity. So digital frequency corresponding to that is tangent inverse of infinity is pi by 2 because this is the angle at which the tangent is infinite. So tangent inverse means what is the angle, so this is cancelled here. So that is mapped to pi. تو جو انفینٹی ہے that is mapped to pi. Similarly جو مائنس انفینٹی ہے اومیگا مائنس انفینٹی ڈالیں
So you will get that will imply that omega is equal to minus pi, and that is shown here. جس کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اینالاگ فلٹر ہے, آربیٹری اینالاگ فلٹر, ہم یہ دیکھتے ہیں فرض کریں اس قسم کا اس کا فریکوینسی رسپانس ہے, سیمیٹریکل لے لیتے ہیں, جو کہ انفینٹ بینڈ وڈتھ ہے اس کی, اور مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی جو ہے وہ اسپین ہے اس کا. تو کیا ہوگا کہ یہ جو ہے ٹرانسفارمیشن کے بعد it will be mapped to minus pi to pi like this. Shape is actually preserved, but this is actually squeezed, or it was isko warping, jo iska jo specific name hai, that is warping. Warping actually means compression or squeezing. It is, so in other words, the frequency response is actually compressed or warped. تو وہ جو compression ہے اس سے shape تو preserve ہے, but it has some kind of, so this is actually kind of a distortion, but there is no aliasing in this particular transformation. So analog filter کو جب آپ transform کریں using bilinear transformation, so analog filter is transformed into from minus infinity to plus infinity in this range, and this spectrum is squeezed, or in other words, if we see it from here, okay, any point on this 0 is mapped to here. If you go up and up, so you are mapping the things over here, and کرتے کرتے جو انفینٹی ہے that comes یعنی یہاں سے ہوتے that, so the infinity is mapped to this point. So z is equal to minus 1 سے لے کے z is equal to, sorry, plus 1 سے لے کے z is equal to minus 1. So this upper half is mapped over here. So if there are poles or lying on this, so the evaluating the substituting s is equal to j omega means کہ آپ frequency response معلوم کر رہے ہیں, اور وہی پروسیس جو ہے وہ میپنگ دی z is equal to e j omega, it is the frequency response in the z domain, z is equal to e j omega. Similarly اگر آپ نیچے جائیں 0 سے ادھر, so you are mapping on from 0 to minus infinity. So in other words, this is downwards is mapped to minus 0 to minus infinity. So and eventually جو لیفٹ ہینڈ پلین پہ اگر کوئی ہم نے یہ دیکھنا کہ لیفٹ ہینڈ پلین پہ اگر کوئی ویلیو ہے یا پول ہے یہاں پہ یہاں لائی کر رہا ہے, it must be somewhere here inside the unit circle. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی پوائنٹ چوز کر لیں, یعنی یہ ہماری ٹرانسفارمیشن ہے, z اور s کا آپس میں ریلیشن شپ ہی ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹی اگر 1 سپوز کر لیں یہاں پہ اس پرٹیکولر اس میں ٹی کو نارملائز کر لیں, اس کا افیکٹ ختم کر دیں, یا 2 رکھ لیں ہم ٹی کو, سو دس ول بی کینسلڈ. وی کین سے z از اکول ٹو 1 پلس ایس اور 1 مائنس ایس. یہ ٹرانسفارمیشن میں یہ سمپلیفائی ہو جائے گا. اب میں اگر فرض کریں کوئی پوائنٹ لیتا ہوں ایس از اکول ٹو سگما پلس جی اومیگا ناٹ, تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں زیڈ ڈومین میں کدھر ہے وہ. تو اوبیسلی آپ نے ایس از اکول ٹو یعنی جہاں جہاں ایس نظر آئے گا وہاں 1 پلس سگما پلس جی اومیگا لکھ دیں گے, اور 1 مائنس سگما پلس جی اومیگا. سو دس بیکمز دا ریئل پارٹ, اور یہ ڈینومینیٹر کا ریئل پارٹ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو سگما یعنی لیفٹ ہینڈ پلین پہ فرض کریں سگما 0 ہے, یعنی ریئل پارٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وچ از دس کیس. سو جو کہ ٹرانسفارمیشن بھی یہی بتا رہی ہے, جو کہ سگما اگر 0 ہو تو کیا ہوتا ہے, یو آر آن دا یونٹ سرکل, کیونکہ سگما از 0, سو 1 پلس اومیگا ناٹ اسکوائر اور 1 plus omega square, that results into z is equal to 1. So its magnitude of z is actually the radius of the
from the origin. تو کہیں پہ بھی so this remains 1, so you are on the unit circle. If the sigma is a negative number, یعنی pole جو ہے اس کا real part is on the left hand plane, so if sigma is less than 0, it means that when the sigma negative number, and this will become positive because 1 minus something and 1 minus sigma plus ہے تو جب value ڈالیں گے, so this will become a negative. So it will always be a bigger number and this will be smaller number. So eventually z is always, the radius would always be of the magnitude of the radius. Z کا مطلب ہے کہ جو pole ہے, it will always be somewhere inside. It would be less than 1. So this means that کہ analog digital filter analog filter جو ہے وہ اگر stable ہے, it will map to a stable digital filter for sure by this bilinear transformation. اور اگر sigma naught positive ہے, so which is this case, جب positive ہوگا تو 1 plus something will be a big number and 1 minus sigma naught will be a small number. So eventually this will be, یعنی اگر آپ اس دونوں کمپلیکس نمبر کی ریشو معلوم کریں گے تو وہ ہمیشہ جو اس کا جو کوفیشنٹ ہے یا جو کوفیشنٹ آئے گا یا ریڈیس آف دا کوفیشنٹ یا پول کا جو فاصلہ ہے اوریجن سے, وہ جو ہے گریٹر دین 1 ہوگا اگر یہ رائٹ ہینڈ پلین میں. سو دیٹ ول بی آبویسلی انسٹیبل. تو یہ پروسیس ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ایک فگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس فگر میں یہ ایک فگر دکھائی ہوئی ہے کہ اگر آپ وارپنگ افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ یہاں سے یہ وارپنگ افیکٹ دکھائے ہوئے ہیں, لیکن اگر فرض کریں میں اس سے زیادہ ایک سمپلیفائڈ فگر لے لیتا ہوں. فرض کریں یہ ایک equally sampled, یہ ایکس ایکسس ہے, یہ والا that is omega and this is y axis h of j omega. میگنیچیوڈ رسپانس لیفٹ سائڈ یوں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایکولی اسپیس کو بینڈ پاس فلٹر ہو, یہ تھوڑا سا مجھ سے وہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ میپنگ کے بعد یہ وارپنگ کیسے آ رہی ہے, تو اگر آپ اس کو میپ کریں ادھر اور یہ ادھر ہے, سو اوور ہیئر دس وڈ بی stretched, so that is a kind of a distortion. Over here جب آپ far away from this or maybe close in a linear range کو تقریباً یہاں تک ایسے باہر نکلیں گے, so then over here this will be some compression here, warping. So this is also warping but it is stretching. یہ یہاں پہ کوئی بینڈ پاس فلٹر اس رینج میں ہے, so this is a kind of a, تو جو آپ انفینٹی پہ جا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو is compressing towards this one, which is shown by actually this minus infinity, wherever that is mapping to this point, and this is mapping to this point, and then the spectrum is actually compressed, and that again also be shown by multiple band pass filters, and this is actually the warping. اور وہ چیز جو اس نے دکھائی ہے وہ یہاں پہ یوں دکھائی ہے کہ اوبیسلی وہی دکھائی ہے کہ آپ کے پاس یہ وائی ایکسس ہے اور یہ ایکس ایکسس ہے. تو یہاں سے اینالاگ سے جیسے ہی آپ فلٹر کو ٹرانسفارم کر, بائی لینئر میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ہم اینالاگ فلٹر جو نون ہوتے ہیں ان سے ہم ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں. جیسے یہاں پر اوپر یہ جو بات ہے کہ اینالاگ فلٹرز جو آلریڈی موجود ہیں ہمارے پاس, اس سے ہم بائی لینئر اپلائی کر کے ڈیجیٹل فلٹر بناتے ہیں. تو اس کیس میں ایسا ہوگا کہ ہمیں جو فریکوینسیز ہیں جہاں پہ نزدیک ہیں اوریجن کے وہ تھوڑی سی اسٹریچ ہو جائیں گی اور یہ جو ہیں یہ کمپریس ہو جائیں گی. سو دس از دی وارپنگ افیکٹ. سو دس از اے ہائیلی نان لینئر میپنگ. So it's a highly non-linear mapping from omega to
digital analog frequencies to digital frequencies. So it means that we have to be careful to cancel this effect. We have to do the pre-warping. تو یعنی اگر آپ اینالاگ فریکوینسیز جب ٹرانسفارمیشن اپلائی کرتے ہیں آپ اینالاگ فلٹر سے ڈیجیٹل فلٹر میں تو فریکوینسیز جو ہیں اور اینالاگ فریکوینسی اور ڈیجیٹل فریکوینسی آر ریلیٹڈ بائی دا ٹینجنٹ ہیئر. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انورس جو ہے وہ ایکچولی یہ ہوگا کہ آپ پہلے اومیگا کو پری وارپ کر لیں, جس کا مطلب ہے کہ یو ول یوز دی ادر ایکویشن جو کہ یہ والی ہے کہ آپ اومیگا بٹ ٹینجنٹ پہلے اپلائی کریں. سو دس از دی وٹ از شون ہیئر, دس وٹ آئی وانٹ. تو جو اومیگا ہے پہلے جو اومیگا گیون ہے اس کو آپ پری وارپ کریں, اس کو ٹینجنٹ سے گزاریں اور پھر اس کے بعد ٹرانسفارمیشن میں آٹومیٹیکلی ٹینجنٹ انورس سے وہ افیکٹ جو ہے وہ منیمائز کر سکتے ہیں آپ. سو ٹو میٹیگیٹ دس افیکٹ ہم وارپنگ کا جو افیکٹ ہے جو کہ ٹرانسفارمیشن بائنری ٹرانسفارمیشن میں آتا ہے جس میں ہم ایس از اکول ٹو 2 over t 1 minus g inverse اور 1 plus g inverse سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں, تو اس کا افیکٹ کو کینسل کرنے کے لیے ہم پہلے پری وارپنگ کر سکتے ہیں. وہ یعنی یہ کہ اینالاگ ڈیجیٹل فریکوینسیز کو پہلے یعنی ہمیں تو ڈیجیٹل اسپیسیفکیشن دی ہوتی ہے, اسے ہم اینالاگ اسپیسیفکیشن بناتے ہیں, پھر اینالاگ سے میں بائی لینئر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک ایچ آف ایس ہمیں مل جاتا ہے, اس کے کوفیشینٹس مل جاتے ہیں, پھر ان کوفیشینٹ سے ہم ایچ آف ای جے اومیگا جو ہے وہ جو کہ ڈیجیٹل فلٹر کے جو کوفیشینٹس ہیں یا ٹرانسفر فنکشن ہے کلوز فارم وہ ہمیں مل جاتی ہے, اور اسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نومریٹر میں کیا ہے وہ بی ناٹ کیا ہے, بی ون کیا ہے, اور نیچے ڈینامینیٹر میں اے ناٹ اے ون, تو وہ کوفیشینٹ ہمیں معلوم ہو جائے تو دین وی کین فائنڈ آؤٹ then we can do the frequency the digital structure realization. تو چونکہ جو ہمارا پروسیس ہے وہ انالاگ سے آ رہا ہے اس لیے ہمیں یہ پروسیجر جو ہے وہ ایکچولی یہ سو ٹو ڈیزائن پروسیجر فار آئی آر فلٹر یوزنگ بائی لینئر ٹرانسفارمیشن وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈیجیٹل فریکوینسی جو اسپیکس ہیں ان کو آپ نے اینالاگ فریکوینسی اسپیکس میں تبدیل کرنے کے لیے, اس سے پہلے جو تھا امپلس انویریئنس میں اٹ واز سمپلی دس تھنگ اومیگا از اکول ٹو اومیگا ٹی. اس طریقے سے آپ اومیگا جو بھی اومیگا گیون ہو تو ہم یعنی اگر اومیگا گیون ہے اسمال اومیگا تو دیٹ از اکول ٹو ہم اس کو ٹی پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں جو سیمپلنگ پیریڈ اور وی گیٹ دی اینالاگ فریکوینسی. تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے یہاں سے جب اسپیکس کو ٹرانسفارم کریں گے ڈیجیٹل فلٹر اسپیکس کو اینالاگ میں تو پہلے پری وارپنگ کریں, یعنی اس کو ٹینجنٹ فنکشن سے گزاریں سو تاکہ وہ جو وارپنگ افیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو اس ٹرانسفارمیشن سے آئے گا جو ایس سبسٹیچیوٹ کرنے سے تو وہ پہلے ہم اس سے کینسل کر سکتے ہیں تو میں یہ منیمائز کر سکتے ہیں. سو اومیگا از اکول ٹو 2 ٹی ٹینجنٹ آف اومیگا بائی 2, یعنی آپ نے اومیگا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل اینالاگ فریکوینسی اور ڈیجیٹل فریکوینسی کا ریلیشن شپ ٹینجنٹ کے ساتھ ہے, اور آپ نے اومیگا کی جو گیون ہے ایچ فریکوینسی جیسے اومیگا پی معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ اومیگا پی گیون ہے تو اسمال اومیگا پی آپ کیپٹل اومیگا پی معلوم کر سکتے ہیں ایچ فریکوینسی پاس بینڈ کی لو پاس فلٹر. تو اسی طرح اسٹاپ بینڈ اومیگا اسمال ایس از اکول ٹو کیپٹل اومیگا اور اسمال ایس آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, تو وہ دس از پری وارپنگ. تو ڈیجیٹل اسپیکس کو اینالاگ اسپیکس میں کنورٹ کرنے کے لیے ڈو دس ٹرانسفارمیشن, دس از نون ایز پری وارپنگ. پھر آپ کیا کریں گے اینالاگ فلٹر کی اسپیکس جو ہیں وہ جب آپ نے کنورٹ کر دی تو پھر آپ اینالاگ فلٹر ڈیزائن کریں, یعنی وہ جو بھی اس کا جو ٹرانسفر فنکشن بنتا ہے وہ آپ اس پہ وہ آپ کو معلوم ہوگا, اس پہ پھر آپ یہ ٹرانسفارمیشن ایس از اکول ٹو یہ معلوم کر کے اپلائی کر کے آپ ڈیجیٹل فلٹر بنا سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہوا, یہ ایک ایگزامپل جس لیے ہم اپلائی کرتے ہیں یہ جو پروسیجر ہم نے دیکھا ہے ایک ایگزامپل پہ. سو ڈیزائن اے فرسٹ آرڈر ڈیجیٹل لو پاس فلٹر with a 3D cut off frequency omega c is equal to, so digital frequency ہمیں given ہے omega c, so digital cut off frequency is equal to 0.25. تو یہ ہم نے ایک لو پاس فلٹر ڈیجیٹل ڈومین میں بنانا ہے, لیکن ہم وہ اینالاگ فلٹر سے بنائیں گے. بٹر ورتھ اینالاگ فلٹر ہے فرسٹ آرڈر ایچ آف اے ایف ایس از اکول ٹو 1 over s plus omega c. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ
pre warping پہلے کرتے ہیں to compensate the warping, so that is done by this tangent function. So omega جو c دی ہوئی ہے وہ اس سے ہم omega capital omega c معلوم کریں گے. So omega c small omega c which is 0.25 pi وہ یہاں پہ انسرٹ کر دیے divided by 2. اور یہ ویسے تو ہم ٹی ڈی کو 1 کنسیڈر کر سکتے ہیں, اینی ہاؤ اگر نہ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹینجنٹ آف دس از اکول ٹو 0.828. سو اس کو آپ کو 0.25 انٹو پائی اٹ شوڈ بی ان ریڈینس. سو دس وڈ بی 0.828 ڈیوائڈ بائی ٹی ڈی. تو جو ٹرانسفر فنکشن ہے انالاگ فلٹر کا وہ اب یہ اومیگا سی ہم نے جو ڈیجیٹل فریکوینسی تھی پری وارپ کر دی, اومیگا سی ہمیں ملی وہ 0.828 ڈیوائڈ بائی ٹی ڈی ہے. ناؤ انالاگ فلٹر میں ایچ ایف اے آف ایس میں ہم وہ اومیگا جو وارپ کیا ہم نے پری وارپ کیا وہ ہم انسرٹ کر دیتے ہیں, وہ ایس ڈیوائڈ بائی یا سمپلی یہاں پہ اومیگا سی ہے تو یہ 0.828 ڈیوائڈ بائی ٹی ڈی ہے تو ٹی ڈی اوپر چلا جائے گا. سو ایس ٹی ڈی اوور 0.828 آ جائے گا. سو دس از دی انالاگ فلٹر. So it means that we know the coefficient of analog filter. So now we will get the coefficients of the digital filter from this one. تو اب ہم بائیلینئر ٹرانسفارمیشن استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہم ایچ آف زی ایچ آف اے ایف ایس میں جو ہے وہ ایس کی جگہ ہم لگاتے ہیں 2 over t, اور اس میں ٹی ڈی ہے. یہاں پہ ایس آف زی از اکول ٹو ایچ اے ایف ایس, ایس از اکول ٹو 2 over ٹی ڈی 1 minus z inverse اور 1 plus z inverse. تو یہ جب ہم نے سبسٹیٹیوٹ کریں گے اس میں تو آگے 1 over 1 plus s, s جہاں نظر آئے ہم وہاں پہ ڈال دینا 2 over ٹی ڈی. تو 1 plus یہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا یہ s ڈالنا ہے ہم نے. سو دس s must be substituted over here. تو کیا آ جائے گا جی, ٹو اوور ٹی ڈی. سو اس سے تو ٹی ڈی سے کینسل ہو جائے گا. obviously ٹی ڈی سے کینسل ہو گیا, اور 1 plus z inverse, اوکے 1 minus z inverse نومینیٹر میں اور 1 plus z inverse ڈینومینیٹر میں, اور ٹی ڈی سے کینسل ہو گیا. سو ٹی ڈی از ناٹ ٹیکنگ پارٹ ہے, سو اس لیے ہم اس کو پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں جسٹ بائی زومنگ 1 اور مے بی 2 اگر یہ 2 بھی نکالنا چاہیں. بٹ اینی ہاؤ 1 plus 2 over 0.828 into 1 minus z inverse and 1 plus z inverse. تو اس کو اگر ہم اسٹینڈرڈ زی انورس فارم میں لکھنا چاہیں, کیونکہ ہم جو ڈائریکٹ فارم 1 یا 2 بناتے ہیں وہ 1 plus زی انورس کی فارم میں ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ سالو کریں, سو دس وڈ بی یہ بی ناٹ would be 0.2920 into this, so this is 0.2920 اور پلس پھر یہ بی ناٹ اور بی ون بھی جو ہے وہ 0.2920 اور اے ناٹ تو obviously 1 ہے, and this A1 is equal to minus 0.4159. So we have found the coefficients of the digital filter, and we can just use the direct form 1 or 2. Obviously we will be interested in direct form 2 because that is the canonical form, and we can draw the coefficients and we can realize this filter now. So we can do one more example, and
that is I think it's better here. فرض کریں یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ بٹر ورتھ، یہ جو ایک اور بٹر ورتھ فلٹر بنانا ہے جس کی جو اسپیکس ہیں وہ یہ گیون ہے کہ ڈیجیٹل فلٹر میں اس کی جو میگنیچیوڈ ہے ایچ او پی جے اومیگا وہ 1 اور 0.8912 کے درمیان ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ویلیو ہے وہ میکسیمم 1 ہے، اور نیچے جو آ رہے ہیں جو ڈیلٹا ہے 1 مائنس ڈیلٹا ایکچولی 1 مائنس ڈیلٹا جو ہے وہ ایکچولی دس از 0.89125. تو اسے آپ ڈیلٹا بھی معلوم کر سکتے ہیں، 1 میں سے یہ مائنس کر دیں، دیٹ وڈ بی دس ریپل الاؤڈ ان دی پاس بینڈ. اور جو اس کی لوئسٹ فریکوینسی ہے وہ یعنی اینالاگ فریکوینسی اگر آپ دیکھیں تو فرض کریے اینالاگ فریکوینسی ہو تو سوری ڈیجیٹل فریکوینسی جو ہم چاہ رہے ہیں تو دس ول بی 0. اور جو 0.25 جو ہے یہ پاس بینڈ ایچ فریکوینسی، لو پاس فلٹر ہے تو obviously پاس بینڈ ایچ فریکوینسی would be somewhere here. It is this one پاس بینڈ ایچ فریکوینسی تو 0.2 پائی ہے. پھر جو ہے وہ اسٹاپ بینڈ میں چلے جائیں آپ تو دیکھیں تو 0.3 پائی اور یعنی 2 پائی اور 3 پائی کے درمیان ٹرانزیشن بینڈ ہے، اور 3 پائی سے پائی چلے جائیں آپ تو 3 پائی would be somewhere 0.3 آگے ہوگا، اور پھر پائی تک جو چلے جائیں تو وہ جو ہائٹ ہے دیٹ از ٹرانزیشن دی اسٹاپ بینڈ دیٹ از 0.17783. سو دس از ہاؤ یو ول انڈرسٹینڈ دی اسپیسیفکیشن. سو وہ آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ والی جو فگر ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں اپر ریپل نہیں ہے، ریپل از اونلی ان دی ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن. سو 1 مائنس ہے سم تھنگ، سو مے بی دس ون از فنش. یہاں پہ یہ ہمارے پاس رینج ہے، اپر لمٹ 1 ہے، 1 سے ایکسیڈ نہیں کر رہا، اینڈ اٹ از دا لوور لمٹ از 1 مائنس ڈیلٹا، اور 1 دیا ہوا ہے. پاس بینڈ اوکے، پاس بینڈ جو ایچ فریکوینسی ہے اگر میں یہ اسپیکس کو ڈیجیٹل فلٹرز کی اسپیکس بناؤں پہلے تو 0 اور 0.2 پائی. سو دس از گیون اومیگا پی پاس بینڈ اینڈ فریکوینسی 0.2 پائی ہے، اور جو ہے وہ لوئسٹ فریکوینسی 0 ہے. اس کے درمیان جو ہے جو الاؤڈ رینج ہے اسپیک میں وہ 1 مائنس ڈیلٹا جو ہے وہ 0.89125 0.89125 ہے. سو یہاں سے آپ یہ ایکویشن بھی بن گئی جسے آپ ڈیلٹا بھی معلوم کر سکتے ہیں. ڈیلٹا از 1 minus 0.89, so that will actually be delta. So the next thing which is given in the spec is کہ 0.3 پائی سے لے کے پائی تک، یعنی یہ اومیگا سی کی فی الحال بات نہیں، میں اسٹاپ بینڈ اس نے کہا 0.3 پائی سے لے کے پائی تک. سو دس از پائی، کدھر گئی یہ، سو پائی 0.3 پائی سے لے کے پائی تک. سو دس رینج دس از delta is 0.1778 less than equal to, so this is boundary, so 0.177, so this delta is 0.177. So we are given the specs here. The specs میں ہمیں یہ پاس بینڈ فریکوینسی دی ہوئی ہے، اسٹاپ بینڈ دی ہوئی ہے، اور یہ ایکچولی اسٹاپ بینڈ رینج ہے، پاس بینڈ رینج، اور بیچ میں جو ہے دیٹ از دی ٹرانزیشن بینڈ. تو ٹرانزیشن ڈیلٹا اومیگا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.3 پائی مائنس 0.2 پائی از ایکچولی 0.1 پائی از دی ڈیلٹا اومیگا. ڈیلٹا اومیگا از 0.1 پائی. This is the transition band, and so similarly I have delta omega, capital delta omega. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹری وارپنگ کر کے اومیگا پی پہ اور اومیگا ایس، اور یہ چونکہ وہی رہیں گے جس طرح اس کے ہیں، اس سے اوپر نہیں جائیں گے ہم.
اس میں بھی ہم یوں کر دیتے ہیں بجائے سے کہ اس کو کریں ہم 1 سے ایکسیڈ نہیں کرنا اور یہ یوں کر دیتے ہیں 1 اور یہ رپل کی جو ہائٹ ہے وہ دی ہوئی ہے یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں. تو اب اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بائی لینئر ٹرانسفارمیشن اپلائی کریں گے. اینالاگ جو ڈیجیٹل فریکوینسیز ہیں ان کو پری وارپ کریں گے, مینس کہ ہم ان کو ٹینجنٹ ان پہ اپلائی کریں گے. سو 2/t ٹینجنٹ آف 0.2 پائے اور یعنی یہ جو فارمولا ہے یہ اومیگا پی معلوم کرنا ہو تو 2/TD tangent of omega over 2. So that is actually the formula. تو اب میں نے اومیگا یہ ایکچولی پری وارپنگ کا وہ ہے, یہ پروسیجر ہے, ٹینجنٹ اپلائی کرتے ہیں ہم. اس کو کیا ہوگا, سو آئی کین فائنڈ اب ہمیں اومیگا پی معلوم کرنا ہے. Omega P TD tangent of 0.2 pi divided by 2, and this would result into capital Omega P 2 TD tangent of 0.2 pi over 2, and that ends up into this ends up into some number, okay, and that will be the analog frequency پاس بینڈ ایچ فریکوینسی. تو یعنی ڈیجیٹل انالاگ میں جب ہم جائیں گے تو یہ پاس بینڈ ریپل اور اسٹاپ بینڈ ریپل وہی رہیں گے, صرف آپ جو زیرو ہے زیرو وڈ بھی میپ ٹو زیرو, 0.2 پائی وڈ میپ پری وارپ کرنی ہے ہم نے, وہ یہ 2/TD ٹینجنٹ آف 0.2 پائی اور 2 ہو جائے گا. سملرلی 0.3 پائی جو ہے دیٹ وڈ آلسو بی میپ ٹو 2/TD ٹینجنٹ آف 0.3 پائی اور 2, دس از پری وارپنگ, اور پائی جو ہے وہ دیٹ وڈ میپ ٹو انفینٹی. سو دس از دی پری وارپنگ. سو وی ول یہ جو اومیگا پی ہے دیٹ وڈ بی نون, اومیگا ایس جو ہے دیٹ وڈ بی نون, اینڈ دس از ایکچولی انفینٹی, پائی میپ ٹو انفینٹی, زیرو میپ ٹو زیرو. تو ایکچولی آپ نے اومیگا پی اور اومیگا ایس جو ہے وہ معلوم کرنا ہے. جب آپ نے اومیگا پی اور اومیگا ایس معلوم کیا تو اب آپ نے جو بائی لینئر یعنی یہ جو ٹرانسفر فنکشن ہے اس کا بٹر ورتھ فلٹر کا, ایچ آف اے ایچ آف سی آف جے اومیگا از اکول ٹو میگنیچیوڈ اسکوائر 1 اومیگا پلس اومیگا سی ریزڈ ٹو 2n. تو اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے, 2 پوائنٹس آپ کو گیون ہے, 2 پوائنٹس پہ جو میگنیچیوڈ ہے وہ گیون ہے. تو وہ ایک 0.3 پائی پہ میگنیچیوڈ کیا ہے, دیٹ از دس 0.1778, اور ایک 0.2 پائی پہ میگنیچیوڈ کیا ہے 0.8915. تو وہ ایکچولی یعنی یہ 2 نون پوائنٹ ہے وائی ایکسس پہ, یعنی میں کر دوں کہ اس فریکوینسی پہ جو ویلیو ہے یہ 1 with delta, that is 0.89, same as 0.8915. اور جو اسٹاپ اینڈ ایچ فریکوینسی ہے اس پہ جو پوائنٹ ہے سگما, سو دیٹ از آلسو 0.177. تو یہ 2 پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے جو ٹرانسفر فنکشن نون ہے ہمارے پاس, اور اس میں ہم نے یہ 2 پوائنٹس ڈال لیں. تو اس کو آپ شفل کر کے اس کو ادھر لے آئیں, اس کو کراس ملٹیپلائی کر لیں, 1 پلس یہ جو اومیگا کی ویلیو ہے جو یہ یہاں پہ اسی طرح انسرٹ کی ہوئی ہے, اور یہ ایک ایکویشن یہ آ گئی, ایک ایکویشن یہ آ گئی. ان دونوں کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے اومیگا سی وڈ ایکچولی بی کینسل, اور اس کیس میں ہمارے پاس جو اس پروسیس میں اومیگا سی کینسل ہو جاتا ہے ڈویژن کرنے سے, تو ہمارے پاس جو ہے وہ صرف ایک انون ہے n, تو اس سے ہمیں آرڈر معلوم ہو جاتا ہے کہ آرڈر 6 ہے. اور جو آرڈر جو ہے وہ 6 آ گیا, تو اومیگا سی کی ویلیو جو ہے وہ ایکچولی 0.766 ہے. تو یہ 0.766 جو ہے وہ ایمپلیٹیوڈ ہے. ایس کے جو ہے یہ چونکہ اچھا اب ہم نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ جو پولز ہیں یہ کدھر ہے. تو ڈینامینیٹر اگر آپ 0 سبسٹیٹیوٹ کریں, جیسے یہ بائی لینئر میں بھی
سوری امپلس انویریئنس میں بھی یہی تھا کہ ایچ آف جے اومیگا آلسو اس میں دس از ایکچولی دا پولس. سو پولس کہاں پہ زیرو ہوں دیٹ آر ایکچولی دی ڈینومینیٹر یہ زیرو ڈالیں تو یو ول نو دا ویئر دے آر لائنگ. سو دیٹ از -1. So if this gets 0, then I will know. یعنی اس میں آپ اس کو in terms of s سبسٹیوٹ کریں تو جے سے ملٹیپلائی کر دیں, s ڈومین میں لے آئیں تو ایچ آف اے آف ایس اوور 1/1 پلس ایس اوور اومیگا سی. تو سو جے اومیگا سی. So that it would end up into this thing which I want to do it here. I think this is this example. یہ والی ہے. Okay, so اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو ہمیں 2 پوائنٹس جو اسپیسیفکیشن سے انالاگ میں دیے ہوئے ہیں اس سے تو ہمیں 2 پوائنٹ سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آرڈر ہم نے کیا سلیکٹ کرنا ہے. تو آرڈر معلوم کر لیا ایسے, اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایس دونوں کو جے سے ملٹیپلائی کرنا ہے, ایس اوور جے اومیگا سی ریزڈ ٹو پاور 2n ہو جائے گا. سو یہ کہاں پہ زیرو ہے. سو اس کو معلوم کرنے کے لیے وی ول سالو دس ون. تو -1 ادھر چلا جائے گا, ایس اوور جے اومیگا سی ریزڈ ٹو پاور 2n از اکول ٹو -1. تو اس کو nth روٹ لیتے ہیں اس کا, تو دس وڈ گیٹ ایس اوور جے اومیگا سی از اکول ٹو -1 ریزڈ ٹو پاور 1/2n 1/2n ہو جائے گا. اسٹل دا روٹ نمبر آف روٹس آر 2n. کراس ملٹیپلائی کریں, ایس از اکول ٹو -1 1/2n, اور یہ جو ہے یہ ہو جائے گا جے اومیگا سی. اومیگا سی ہمیں آلریڈی معلوم ہے کٹ آف فریکوینسی. تو اومیگا سی از ایکچولی دا, یعنی یہ پولر فارم میں آیا ہوا ہے آلریڈی, حالانکہ وہ ایس ڈومین میں اٹ از سم ویئر ہیئر, بٹ دے سم ہاؤ لائی آن دا سرکل میں بھی. تو یوں ایکچولی تو ریکٹینگولر فارم میں ہے, لیکن سم ہاؤ دیر ریڈیس از ایکچولی اومیگا سی. سو -1 از ای ریزڈ, اچھا اس کو ہم کر لیتے ہیں کہ جے از ای ریزڈ پاور π/2, اومیگا سی از ایکچولی دا ریڈیس. تو اس کو ادھر لے آتے ہیں. -1 جو ہے وہ -1 اگر آپ دیکھیں تو اٹ از ای ریزڈ پاور, یہ کتنا اینگل بنتا ہے پائی, ایکچولی پازیٹیو پائی. سو -1 از ای ریزڈ پاور جے پائی. لیکن پھر اگر آپ 2π بعد گھوم کے آئیں تو پھر -1 آتا ہے, تو پھر اس پلس میں لکھوں گا 2π انٹیجر ملٹیپل جو ہے وہ کے بعد بھی یہ آئے گا. لیکن چونکہ اس میں 1/2n ہے, تو اس لیے یہاں پہ یہ جے ہوگا یہ, اور یہ 1/2n. سو یہاں پہ 1/2n ملٹیپلائی کریں گے. تو اس کو میں ذرا کلیئر کر کے لکھ دیتا ہوں, اومیگا سی. سو ای ریزڈ ٹو پاور جے 5/2n انٹو ای ریزڈ ٹو پاور جے 2 سے کینسل ہو گیا, k π/n انٹو ای ریزڈ ٹو پاور جے از ایکچولی ای ریزڈ ٹو پاور 90 ہے, تو جے π/2 ہو جائے گا. تو اس کو مزید سمپلیفائی کر دیں تو جے کامن لیں گے, π/2 ہے پلس k π/n پلس π/2. اور جو نمبر آف جو روٹس ہیں
وہ obviously 2n 0 سے اسٹارٹ ہوگا، یعنی k ہمارے پاس روٹس بنیں گے، تو k جو ہے وہ ایکچولی کتنی دفعہ، ایک تو 0 کی دفعہ جائیں گے، پھر 1 2 3 2n - 1 دفعہ، تو k runs from 0 to 2n میں سے ایک نکال دیں، کیونکہ 0 خود بھی ایک روٹ ہوگا. So this is actually the what would be shown next here. تو n معلوم ہو گیا، اور یہ جو ہے اس سے آپ کے پاس اچھا، اب یہ جو اس میں n معلوم ہو گیا، n ہم نے معلوم کیا تو 6 آیا، تو یہ 6 اس میں سبسٹیوٹ کریں. So 6 is 2n - 1, تو 6 2s are 12 - 1 11. So there are total 12 roots. تو 6 ایک سائڈ پہ ہوں گے، لیفٹ سائڈ پہ 6 رائٹ سائڈ پہ ہوں گے. تو یہ چونکہ میگنیچیوڈ اسکوائر سے ہم نے اس کو لیا ہے، تو اس میں ہم صرف جو لیفٹ سائڈ والے پول ہیں جو کہ یعنی یونٹ سرکل پہ، اگر آپ یونٹ سرکل تو نہیں ہے، یہ ایس پلین ہے ایکچولی، لیکن جو اومیگا سی ہے وہ ریڈیس ہے. سو اٹ از ناٹ یونٹ سرکل جو کہ زی ڈومین میں ہے، تو چونکہ ہم یہ ایس ڈومین میں فلٹر ہے پھر تو ایس از اکول ٹو یہ سگما ہو گیا، یہ جے اومیگا. کلاس چل رہی جی سر، یہ نہیں، اس میں ٹوٹل 12 روٹس بنیں گے، اور جو 6 جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ پلین میں آئیں گے، اور 6 جو ہے وہ رائٹ ہینڈ پلین میں. تو جو لیفٹ ہینڈ پلین والے ہیں وہ آپ جو ہے وہ 6 روٹس وہ ایکچولی ایک دوسرے کمپلیکس کنجوگیٹ ہوں گے، اور ان کا جو ریڈیس ہے وہ اومیگا سی ہوگا. سوری، ریڈیس یہاں سے ہوگا اومیگا سی، اومیگا سی. تو وہ اگر آپ یہاں پہ اس میں ویلیو سبسٹیوٹ کریں، k 0 ڈالیں گے تو یہ آ جائے گا ای ریزڈ پاور جے، یہ جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا S0 جو ہوگا وہ اومیگا سی ای ریزڈ پاور جے. n اس میں ہم نے 6 رکھا ہے، n جو ہم نے فائنڈ کیا ہے 6، تو 6 pi by 12 پلس k 0 ہے تو دس از 0، سو پلس pi by 2. تو pi by 2 سے آپ pi by 12 شفٹ ہوں، سو pi by 2 is 90 ڈگری. تو اس سے جو آپ نے pi by 12 is actually 180 divided by 12. تو 15 ڈگری جو ہے وہ یہاں سے پہلا اومیگا سی اس کا ریڈیس ہوگا، اور پہلا پول ہوگا، اور اسی کا کمپلیکس کنجوگیٹ یہاں پہ ہوگا. تو دس وڈ بی، اس کو آپ ریڈیوس کر لیں گے، اور اٹ وڈ بی cos of this angle plus j sin of this angle، یعنی omega c e raised to power j 12 pi 6 pi. So this is omega c e raised to power j 7 pi by 12. So this is equal to omega c cos of 7 pi by 12 plus j تو یہ دو ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد k1 ڈالیں گے آپ ایس S1 is equal to، اس میں دوبارہ ڈالیں گے omega c e raised to j pi by 12 plus pi by 12, pi by n is pi by 6 plus pi by 2, sorry, pi by 2.
اس کا مطلب ہے یہ تو پچھلا اینگل تھا، اس میں π/6 ایڈ کر دیں، 30 ڈگری ایڈ کر دیں، تو 15 یہ 90 یہ 15 ڈگری تھا نا، I think this was 15 ڈگری، تو 15 ڈگری سے یہ پہلا پول تھا، اسی میں اب π/6 جو ہے π/6 جیسے میں نے کہا 30 ڈگری ہے، تو یہاں سے 30 ڈگری آپ ادھر جائیں گے، پھر 30 ڈگری پھر آگے جائیں گے، تو 30 ڈگری کا جو سٹیپ لیں گے اور آپ اس سے پولز بنانا شروع کر دیں گے. سو دس ول بی S1 اومیگا C اور e⁻j 12 ہے، π/12 اور π/2 جو ہے وہ 7 π/12 ہے، تو 7 π آ جائے گا پلس 2 6 ہے 12، سوری یہ 6 2 ہے 12 2 π، اب یہ 9 π/12 آ جائے گا. اور اسی کا کمپلیکس کنجوگیٹ پھر نیچے ہوگا، تو اسی کا صرف امیجنری پارٹ آپ نیگیٹو کر دیں گے، تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس کا جو کمپلیکس کنجوگیٹ ہے وہ کون. اسی طرح ایک تیسرا بھی ہوگا، اس میں پھر π/6 ایڈ کر دیں، تو آپ کو جو لیفٹ ہینڈ پین والے جو 6 روٹس ہیں وہ مل جائیں گے. تو اب اسٹینڈرڈ ایس فارم میں یہ ہے، کمپلیکس کنجوگیٹ پول ایک ہی ہو جائے گا، دوسرا پیئر یہ ہے، تیسرا پیئر یہ ہے، اسی کو آپ اس فارم میں لکھ دیں S² + S+ سم تھنگ. تو اس پہ اب جب آپ بائی لینئر ٹرانسفارمیشن اپلائی کریں گے تو S = 1 minus Z inverse (2/T) 1 minus Z inverse اور 1 plus Z inverse. وہ جب آپ اس میں یہاں پہ سبسٹیوٹ کریں گے، یہاں پہ اور یہاں پہ، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اسٹینڈرڈ Z انورس فارم میں لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ 3 1 2 3 یہ 3 آپ کے پاس کیسکیڈ Z ٹرانسفارم فلٹر آ جائے گا. تو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ہم یہ ہمارے پاس A0 A1 A2، سو یہ A01 A02 A03، اسی طرح A11 A12 A13، تو 3 کیسکیڈ فلٹرز آپ اس طریقے سے یہ کوفیشنٹس آپ معلوم کر سکتے ہیں اور یہ اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں. اور یہ 6 1 پلس یہ کانسٹنٹ آپ علیحدہ لے لیں، اور یہ 6 1 پلس Z انورس والے 6 فیڈ فارورڈ ہیں، اور یہ اسی طریقے سے 2 2 4 اور 6 کوانٹیٹک فیکٹر ہے، یہ سمپل فیکٹر ہے. تو اس طریقے سے اس طرح کے 6 جو ہیں وہ آپ فیڈ فارورڈ لگائیں گے اور یہ کیسکیڈ کر کے، اور اسی طریقے سے یہ ایک کیسکیڈ میں فیڈ بیک میں یہ ہوگا، ایک یہ ہوگا، ایک یہ ہوگا. تو اس طریقے سے آپ فلٹر کی جو کوفیشنٹس ہیں وہ یوزنگ بائی لینئر ٹرانسفارمیشن آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور اس میں صرف یہ کام کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے پری وارپنگ کرنی ہے. پری وارپنگ میں آپ جو ڈیجیٹل ڈومین میں فریکوینسیز ہیں ان کو آپ نے اینالوگ فریکوینسی میں پری وارپنگ کے ذریعے ٹینجنٹ فنکشن اپلائی کر کے لے کے آئیں گے، اور پھر اس سے جب آپ جو اسٹینڈرڈ جو اس کا ٹرانسفر فنکشن ہے اس ٹرانسفر فنکشن میں آپ پہلے اس کا آرڈر معلوم کریں گے، جیسے یہاں پہ ہم نے کیا. وہ اسپیسیفکیشن کی جو فریکوینسیز ہیں ڈیجیٹل کی کرسپونڈنگ اینالوگ میں جو پری وارپنگ سے آئی ہیں وہ معلوم کر کے پھر آپ جو ٹرانسفر فنکشن ہے اس میں اس کا n معلوم کریں گے، اور دوسرا جو ہے وہ کٹ آف فریکوینسی n معلوم کر کے آپ کسی بھی ایک ایکویشن میں کٹ آف فریکوینسی n ڈال کے ایک ہی ان نون ہو جائے گا، وہ کٹ آف فریکوینسی اس سے معلوم ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ اینالوگ جو فلٹر ہے اس کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے. جیسے کہ یعنی اینالوگ فلٹر جو ڈیزائرڈ اینالوگ فلٹر ہے، ایکچولی ڈیزائرڈ تو ڈیجیٹل فلٹر ہے، تو لیکن اس کے جو کرسپونڈنگ اینالوگ فلٹر ہے وہ ہمیں یہاں پہ مل گیا. اب اس پہ بائی لینئر ٹرانسفارمیشن اپلائی کر کے ہم نے
جو ڈیجیٹل فلٹر ہے وہ اس کے کوفیشینٹس ڈیجیٹل آئی آر فلٹر کے کوفیشینٹس بنا لیے ہیں, ڈیزائن کر لیے ہیں. تو وہ اب ہم جو ڈیجیٹل فلٹر ہے وہ ریئلائز کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈائریکٹ فرام 2